بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ سٹوری یہ ہے کہ جنگ ابھی تھمی نہیں ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، یہ سٹوری ہے۔ اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی یہ کیا ہو گیا، بہت ساری آج آپ کو میں بہت ساری باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ویڈیو نو ڈاؤٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی میری، کل سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایک تو ویڈیو لیٹ نہ ہو اور ایک سے زیادہ ویڈیوز ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں کلیکٹ کر رہا تھا اور اب کی بار جو اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے، کوئی چیز غلط نہ چلی جائے، یہ اس وجہ سے کہ ہمیں خود احتسابی بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو نہیں بھولنا جن کو ہم نے 100 بچوں کو سکول بھیجنا ہے، لیکن ایک اللہ کے بندے نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ وعدہ انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ پورا ہوگا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات ہوئے، خاص طور پہ 9 مئی 10 مئی کور کمانڈر کے گھر، پھر اس کے بعد GHQ، پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کچھ ایسی ویڈیوز جو ہمارے فوجی جوانوں کو، یعنی جو ہمارا فخر ہیں، ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ان کی گاڑیوں کے پیچھے پتھر مار رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، نہ ہی یہ معمولی واقعات ہیں، نہ ہی ان کو لائٹ لینا چاہیے، اور نہ ہی یہ وہ وقت ہے کہ جو آپ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں۔ اس فوج کا مورال نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس کا مورال نیچے آیا تو پھر ہمارا دفاع کمپرومائز ہوگا، اور اگر ہمارا دفاع کمپرومائز ہوا تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو، اور اس فوج کا مورال نیچے نہیں آنا چاہیے۔ پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ آرمی کی بہت سینسٹیو تنصیبات وہ جل گئیں۔ جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ گئے تو وہ کہتے ہیں جی ویلکم عمران خان صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ٹھیک، ان کو ویلکم اور بیسٹ آف لک کہا گیا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا گیا، نہ ہی اظہار افسوس کیا گیا بینچ کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے، کہ جو چیزیں جل گئی ہیں، جو ملک جل گیا ہے، مساجد جل گئیں، ایمبولینسز جل گئیں، چھاونیاں جل گئیں، کور کمانڈر ہاؤس جل گیا، اتنی ساری، اور فوجی وردی جس وردی کی ہم قسمیں کھاتے ہیں وہ وردیاں جلا دی گئیں، تو کوئی افسوس، کوئی تاسف، کوئی افسردگی؟ تو آپ کا خیال ہے کہ بندیال اکیلا تھا؟ نہیں، بندیال اکیلا نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی۔ بات یہ ہے، تو کچھ حوصلہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حالات یہ ہیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ ذرا سنیں۔ ایک ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ انڈیا کا ایک پروگرام ہے پوڈ کاسٹ کا، اس کے ایک اینالسٹ ہیں، ایک رائٹر ہیں، ان سے اینکر پوچھ رہی ہیں، یہ آپ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بہت ساری ایکسکلوسیو نیوز بھی دیتا ہوں۔ اور آج آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ ہوا، یہ بڑا دورہ اہم تھا، اور بھی کیا کون کھڈے لائن لگا ہے، یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس طریقے سے اور کیا صورتحال ہے، یہ پہلے یہ سن لیجیے۔ You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, sure. Imran alienated all of them. He's really dumb in something. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my
dream. ذرا تھوڑا سا آپ اندازہ کیجئے، انڈین کہہ رہا ہے کہ عمران خان از مائی ڈریم. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو وہی بندہ چاہیے نا جو پاکستان آرمی کو کمزور کرے، مجھے تو وہی بندہ چاہیے جو پاکستان کی قوم کو تقسیم کرے، مجھے تو وہی بندہ چاہیے جو پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرے. میں اسی لیے تو چاہتا ہوں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے، کیونکہ عمران خان تو میرا خواب ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر اس قسم کی ویڈیو پاکستان کے کسی بھی اور سیاسی رہنما کے بارے میں آئی ہوتی، اس کے ساتھ اب تک آپ کیا کر چکے ہوتے. یہ ایک صورتحال. ایک اور ویڈیو ذرا میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. میں آج آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا، ایکسکلوسیو باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں نے بہت کچھ کلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے، لیکن اب بات یہ ہے، اس کی معذرت بھی ساتھ کی ویڈیو لیٹ ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی ساری تشنگی یہ میں ختم کروں گا. یہ آپ کل عمران خان کی ویڈیو، یہ یہاں پر ویڈیو کلپ جو وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ان سے ایک غیر ملکی انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا انٹرویو کیا، اور یہ ذرا یہ دیکھ لیجئے. And that happens. There's just one man. It seems ultimately, though, it's you versus the security agencies, and perhaps on your side is a bit of the judiciary as well. No. It's not the security. It's one man, the army chief. There's no democracy in that, in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. And one man is scared. اس سے اینکر نے پوچھا ان سے، عمران خان صاحب سے، کہ عدلیہ آپ کے ساتھ ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز، آرمی جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکیورٹی ایجنسیز یا آرمی کی بات نہیں ہے، اٹس اونلی ون مین. اور ون مین کون؟ آرمی چیف. وہ کہتے ہیں آرمی میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ایک ون مین رول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پراپرلی اب ڈکلیئر کر دیا ہے، آفیشلی تحریک انصاف نے، عمران خان نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے آرمی چیف کے خلاف. اچھا، اب میرا اس سے پہلے جب وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے خلاف پوری فوج کو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کے خلاف پوری فوج کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو آرمی کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو غداری کرنا چاہتے ہیں. آپ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، یہ ان کے کلپ موجود ہے. اچھا، جو بندہ بھی عمران خان کو جانتا ہے اس کا کیا خیال ہے وہ کہ عمران خان دنیا کا بزدل ترین انسان ہے. یہ میں کوئی پرسنل گرج کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، جو بھی جانتا ہے وہ میری گواہی دے گا. جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کو چھوڑ چکے، وہ بھی گواہی دیں گے. جو ان کو جانتے ہیں وہ بھی میری گواہی دیں گے. اس کو میں پورا چیلنج کرنے کے لیے. تو خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، اتنے بہادر کیوں بن گئے ہیں؟ کیا وہ اکیلے، وہ کسی کے بل بوتے پہ بن رہے ہیں؟ یہ ویڈیو، یہ ساتھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ویڈیو ہے جو کور کمانڈر کی گھر کی ویڈیو ہے. جب ان پہ حملہ ہوا وہ کس طریقے سے ان کو اپیز کر رہے ہیں وہ، اور میں نے یہ میوٹ کر کے لگائی ہے، اور آگے سے ان کے ساتھ وہی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. جس طریقے سے اگر یہ کور کمانڈر اپنے گھر کو سیو نہیں کر سکا تو یہ کور، لاہور کور بہت امپورٹنٹ کور ہے. اور وہ کور کمانڈر جناب یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ جی ان کو جو ہے نا یہی کور کمانڈر، یہ سلمان فیاض غنی صاحب جو سیک کیے گئے ہیں، یہی کور کمانڈر انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ لاہور رہو کیونکہ میں ہوں ادھر، ٹھیک ہے نا، آپ لاہور میں رہو، اطمینان سے رہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی وجہ سے جب عمران خان کو رینجر نے یہاں سے گرفتار کیا کہ جب آپ آرمی کے خلاف بات کریں گے، ان کو وہاں سے بھی کر سکتے تھے، یہاں سے کیا رینجر نے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آرمی کے خلاف بات کریں گے، جب آپ جنرل فیصل نصیر کا نام لیں گے، جب آرمی چیف کا نام لیں گے، نام لے کے دھمکیاں دیں گے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے بھی آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھول میں نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ لاہور سے کیوں نہیں ہوا؟ لاہور سے اس یوتھیے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لاہور سے اس یوتھیے کی بیوی یوتھنی، جو کہ کسی شادی بیاہ میں، کسی تقریب میں کھلے عام کہتی تھی کہ جنرل باجوہ نے چوروں کو مسلط کیا ہوا ہے، ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب میں ذرا تھوڑا سا کھل کے بتانے لگا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے ان آفیسرز کے قریبی ذرائع سے، جن آفیسرز کی اسی کور میں وہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور یہ کور کمانڈر کی بیوی مختلف تقاریب میں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، اور وہ ان کو کہتی تھیں کہ جی آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے تو عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، آپ بھی عمران خان کو سپورٹ کریں۔ آگے کچھ آفیسرز کی بیویوں نے، بیگمات نے یہاں تک بھی ان کو کہا کہ میڈم ہم سرکاری ملازم ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ہمارے جو میاں ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں، آپ کے میاں بھی سرکاری ملازم ہیں، تو ہم سرکاری ملازم ہیں تو ہمیں بہت نا محتاط انداز میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ نے یہ بھی، کچھ جو سمجھدار لوگ تھے، جو سمجھدار خواتین تھیں، انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح سے شرری نہیں چھوڑ رہا، یہ میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ 4-5 اور بھی ہیں، کم از کم اس کے علاوہ 5۔ کچھ کو وارن کیا گیا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ریزائن کیا ہے، کچھ کو کہنا ہے کہ جی سیک کیا ہے، کچھ کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے۔ سیم کیس پشاور، خیبر پختونخوا، بہت ساری جگہوں پر۔ خیبر پختونخوا کے جو آئی جی پولیس ہیں وہ بھی پکا یوتھیا ہے۔ یہ اتنی معمولی باتیں نہیں تھیں، یہ اس طرح سے نہیں تھا، یہ صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں بھائی بات یہ ہے کہ اب جو جنرل باجوہ نے جاتے جاتے 4 کی غالباً پوسٹیں تھیں اور 12 لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ انہوں نے کیوں پروموٹ کیا؟ کہ میں چلا بھی جاؤں تب بھی میری بادشاہی رہے، میں چلا بھی جاؤں، یہ جو پروموٹڈ لوگ ہیں وہ انہی پوسٹوں پہ آئیں۔ اب پاک فوج نے جنرل سید عاصم منیر، حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں انہوں نے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی شروع کر دی ہے۔ لیکن میں ایک سوال ضرور ایک شہری کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ، ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ یہی کروں گا، یہاں تو بہت زیادہ اس طرح کی ہمارے اپنے کچھ دوست ہیں، ایون میرے کچھ اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں بہت سارے، جو کیپٹن، میجر، جو اس طریقے سے میرے کچھ ریلیٹیوز میں بھی ہیں۔ آپ یقین کیجئے لوگ گھروں کو آتے ہیں، انٹیلیجنس والے ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو آتے ہیں، ان کے والدین کی ریکی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا اتنی انٹیلیجنس سخت ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے فون ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں فار دا سیک آف سیکیورٹی اینڈ فار دا سیک آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کور کمانڈر کی بیوی جو تقریریں کر رہی تھیں، ان کو کسی نے نوٹ کیا، یا تو نوٹ نہیں کیا، یا انٹیلیجنس نے بدنیتی کا ثبوت دیا ہے، یا جو کچھ بھی کیا ہے۔ اور کون کون تھے؟ بہت ہی امپارٹنٹ عہدوں پہ لوگ تھے۔ ابھی آپ اس کو رہنے دیجئے، یہ بہت زیادہ اس طریقے سے یہ صورت ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب، اب ایک بات ہے، میں آپ کو آج ایک بہت ہی ایکسکلوسیو نیوز دینے لگا ہوں۔ میں نے کسی ذریعے سے بات کی اور میں نے کہا جی دیکھیں میں نے کہا آج آپ کو میں 2-3 ایکسکلوسیو نیوز ضرور دوں گا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو بہت غصے میں ہیں اور لوگ افسردہ بھی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری وہ فوج جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، جو امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، UK میں، مڈل ایسٹ میں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، وہ اپنی پاک فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ روتے ہوئے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں اور روتے ہوئے مجھے کالز آئی ہیں، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہماری فوج کو ڈنڈے مار رہے ہیں، وہ وردی جس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں اس وردی کو یہ جلا رہے ہیں، تو انہوں نے کس کو خوش کیا ہے؟ انہوں نے دشمن کو خوش کیا ہے، دشمن کے ہاتھوں میں یہ کھیلے ہیں۔
اور یہ سارا کچھ یہ صورتحال ہے۔ اب میں نے اس طریقے سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کس طرح سے ہے، مطلب یہ بڑا عجیب و غریب سا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب وہاں پہنچ گئے، ابھی خان صاحب چپ ہیں، خان صاحب کا نہ کوئی ٹویٹ آیا ہے نہ کوئی بیان آیا ہے، کچھ بھی نہیں آیا۔ عارف علوی کا سنا تھا کہ انہوں نے کوئی اور بھی ملاقاتیں یہاں پہ کروائی تھی جب خان صاحب یہاں پہ پولیس لائن اسلام آباد کے ریسٹ ہاؤس میں تھے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، آپ کو نہیں پتا سی آئی اے پوری طرح سے انوالو ہے، سی آئی اے کی پوری فنڈنگ چل رہی ہے، پوری طرح سے سی آئی اے ایکٹیو ہے۔ جب سے آپ کے آرمی چیف چائنا گئے ہیں، وہاں سے واپس آئے ہیں، جب سے ہم چائنا کے بلاک میں جانے کا فیصلہ کیا، جب سے ڈالر سے جان چھڑانے کی کوشش کی ایک، جب سے یہ سارا کچھ سی پیک اور جب سے یہ جو وہ ٹرین کا چلانا اور یہ سارا کچھ اور بھی بہت سارا جو ہے نا یہ اپنا روڈ اور یہ سارا پاک چائنا دوستی اور سارا کچھ یہ ہوا ہے، اور آرمی چیف نے ان کو گارنٹی دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد افغانستان کا وزیر خارجہ بھی آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ چائنا کا وزیر خارجہ بھی آیا، اور پھر افغانستان نے بھی یہ شورٹی اور گارنٹی دی ہے، چائنا نے ایران اور سعودیہ کے سلو بھی کروا دی ہے۔ تو یہ پورا آپ اس کو الوف طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو صرف اور صرف الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں۔ معاملات بہت حد تک خراب ہیں، اور وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون کون لوگ یہاں پہ سی آئی اے تو کس کس حوالے سے کیسے کیسے کام کرتی ہے، اور کس کس طرح سے لوگوں کے اداروں میں پینیٹریٹ کرتی ہے، اور اداروں کے اندر عناصر کو کس طریقے سے خریدتی ہے۔ اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، اب سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب مولانا فضل، اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا نا، جو کچھ وہ معمولی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ندیم افضل چاند صاحب کی یہ ایک ویڈیو کلپ سنا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے، میں خود بھی حیران رہ گیا۔ یہ ہوا ہے 2018 میں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے آنورڈ جو پلان تھے، جو کچھ کیا گیا، اب یہ بات، اب یہ ذرا تھوڑا سا سن لیجئے، یہ سن لینا، پھر اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی جی سی، اب دیکھیں 2017 سے لے کر 2019 تک جنرل فیض ڈی جی سی رہے، اور الحمدللہ میں واحد بندہ ہوں گا جو بریگیڈیئر عادل سے اور جنرل فیض سے ڈیورنگ الیکشن شامل ہونے سے لے کر نہیں ملا، بات ہے، آپ نے نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ نہ مجھے انہوں نے کہا فیض اور دوسرے بریگیڈیئر عادل جو الیکشن سارا مینج کر رہے تھے 2018 والا۔ اب دیکھیں یہ المیہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو انہوں نے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو ہمارے اسپیکر صاحب تھے، میں نے خان صاحب کو کہا کہ سیالکوٹ سے میں نے انکوائری کی ہے، تو امیر حسین چودھری امیر حسین کو آپ ٹکٹ دیں، طاہر ہندلی اور ایک میاں پرویز کے میاں صوبائی اسمبلی کے، ان کو ٹکٹ دیں، اور فردوس عاشق کو آپ اسپیشل سیٹ پہ لے جائیں تو آپ الیکشن جیت جائیں گے سارے سیالکوٹ۔ تو انہوں نے کہا بلا لو امیر حسین کو۔ امیر حسین بنی گالا کے گیٹ پہ پہنچ گیا، بزرگ سیاستدان ہے، سابق اسپیکر ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا، اون چودھری اور میں اندر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یار وہ فیض نہیں مانتا، جنرل فیض کا میسج آیا کہ فردوس عاشق عوان کو ٹکٹ ضرور دینا ہے۔ امیر حسین گیٹ پہ کھڑا رہا، میں اور اون چودھری، میں 1 گھنٹہ کوشش کرتا رہا گیٹ سے اندر تو آ جائے، گیٹ سے اندر کیونکہ فیض کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو اب بڑا انکشاف، میں یقین جانیے ٹکٹیں جنرل فیض نے بانٹی، ہاں جس کو اپروو کرتا تھا علی اسد ملی، میں نے کہا یہ کمزور کینڈیڈیٹ ہے، میں آپ کو نام لے کے بتاؤں، انہوں نے کہا یار یہ بھی فیض کا، ہر ٹکٹ کی اپروول فیض دیتا تھا۔ تو پھر تو ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ تو ہے۔ آج میں حیران ہوں یہ نون لیگ والے معذرت کے ساتھ، کیونکہ کبھی انہوں نے بریگیڈیئر رکھا نہیں، اس لیے یہ نام نہیں بتاتے، یہ ذرا جھجکتے ہیں، تو یہ پیپل پارٹی کو تو جھجک کوئی نہیں، تو یہ ان کو انکوائری کرنی چاہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کچھ ہوا، یہ وہ معاون خصوصی بھی رہے ان کے، عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی تھے، اور یہ حالات تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس سے آنورڈ پوری پلاننگ تھی۔ میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض نے ایک ایم این اے سے، جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، اس سے 10 سے 15 کروڑ روپے، اور جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا اس سے 5 کروڑ روپے لیے۔
یہ مجھے ایک ایسے ذریعے نے بتایا ہے، اب اگر میں اس کا نام بتا دوں نا تو لوگوں کی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، اور ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو منسٹر بھی بنواؤں گا، اور اس طرح سے منسٹر بھی بنوایا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میں تو کل اسی وجہ سے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے تو ان کو غصے سے کہا، حکومتی کسی بندے کو، میں نے کہا جی چھوڑیں پھر مہنگائی کو، چھوڑیں پھر بے روزگاری، چھوڑیں پھر یہ مہنگائی کا یہ گراف نیچے لانا اور یہ سارا کچھ، آپ بھی کمائیں اور آپ بھی اسی طریقے سے IMF سے اور باقیوں سے قرضے لیں، وہ قرضوں کی بہت ساری آدھی سے زیادہ رقم آپ ایسے پاور کاریڈور میں تقسیم کریں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو یا کچھ بھی ہو، پھر جب الیکشن آئے اور پھر اس طرح کی کوئی مشکل آئے تو یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، جیسے عمران خان کو سپورٹ ہو رہی ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ 3 سے 4 ارب ڈالر کا جو قرضہ خان صاحب نے، جو 30,000 ارب کا قرضہ کوئی 52-53 ہزار ارب پہ پہنچایا، اور خان صاحب نے کوئی اپنے ہی دور میں یعنی 1947 سے لے کر 2018 تک 30,000 ارب، اور 2018 سے لے کر 2022 تک 23,000 ارب، یعنی جتنا قرضہ 1947 سے لے کر اتنے تک لیا گیا 2018 تک، اتنا تقریباً قرضہ خان صاحب نے 3.25 سال میں لیا۔ لگا کدھر کو میگا پروجیکٹ لگا ہے، کوئی بہت بجلی کے کارخانے لگے ہیں، کوئی موٹر ویز بن گئے ہیں، کوئی اس طرح کا بہت بڑے میگا پروجیکٹس بن گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ابھی ہم نے سنا کہ کوئی 4 ارب کا 3-4 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا جو باہر سے آیا، جدھر UAE نے دیا، سعودیہ نے دیا، چائنا نے دیا، IMF نے دیا، پتہ نہیں اور کس کس نے دیا، ورلڈ بینک نے دیا، ملائیشیا نے دیا، ترکی نے دیا، کس کس نے ہمیں قرضہ دیا، 23-24 ہزار ارب یہ ہم نے اپنے بینکوں سے بھی لیا۔ تو اچھا اب اتنا سارا آپ قرضہ اور کچھ بھی نہ ہوا ہو، 3-4 ارب ڈالر یہ اسٹیٹ بینک کے پاس لسٹ ہے کہ 100 لوگوں کو 0% مارک اپ پہ دیا گیا، جیسے قرض حسنہ نہیں دیا جاتا، اس کی لسٹ کوئی سامنے نہیں آئی۔ بھائی لے آؤ نا وہ لسٹ، تو بتاؤ نا کہ قوم کو کہ کون کون کھا گیا ہے 3-4 ارب ڈالر کا قرضہ، کون کھا گیا ہے؟ کسی نے قرضہ لیا 0% مارک اپ پہ اور پھر اس نے واپس کی نہیں کیا اور وہ قرضہ ہڑپ کر گئے۔ ان میں کون کون سے پردہ نشین ہیں، ذرا ان کے نام تو سامنے آئے نا، کون کون ہیں؟ اس کی وہ کہا گیا کہ یہ لسٹ سامنے آئے گی، پھر اس کے بعد چپ ہو گئی ہے۔ اب مولانا صاحب نے کہا، میں نے آپ کو کہا ہے نہ تو پارٹی ابھی ختم ہوئی ہے نہ ہی، کیونکہ یہ جو کل ہائی کورٹ نے کیا یا ایک دن پہلے جو سپریم کورٹ نے کیا، عمران خان توشہ خانہ کیس میں یہاں پہ ضمانت لینے آیا۔ میں تو حیران ہوں، اس بدنیتی کو ذرا اندازہ کریں، وہ ضمانت لینے کے لیے آیا توشہ خانہ کے، ہم نے تو یہی پڑھا، یا اگر نہیں تو پھر جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں، جتنے بھی وہ نیوز ایجنسیز ہیں جو خبریں دے رہے تھے، ٹی وی چینل والے وہ غلط دے رہے تھے، اور جو کاز لسٹ تھی توشہ خانہ کیس میں یہاں پہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا نیب والے کیس کا۔ وہ اس وقت پتہ تھا کہ جو پہلے ان کو نوٹسز آتے رہے اور پھر اس کے ان کو ادھر القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ القادر والے میں ضمانت لینے ہی نہیں آیا وہ، اور کہا ہمیں یہ گیا کہ یہ القادر میں ضمانت لینے آئے تھے، اور وہ جب اس نے سرنڈر کیا، وہ بھائی سرنڈر کسی اور کیس میں کیا ہے اس بندے نے، گرفتاری اس کی کسی اور کیس میں ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت یہ بھول گیا کہ نیب میں شہباز شریف اپنا کیس کی ضمانت لے کے وہ نیب میں پیش ہوئے، اس کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا۔ اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا ان کورٹوں کو، ان عدالتوں کو۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں سے آج میں نے بات کی ہے، جن کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کے دھرنے کو، اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے ادھر، اور جسٹس بندیال کا استعفیٰ، مجھے جن الفاظ سے مجھے بتایا گیا کہ جس طریقے سے ہم اس کی ایسی تیسی پھیریں گے اور اس کی ماں بہن ایک کریں گے سپریم کورٹ کے دروازے پہ، آپ دیکھ لینا، پھر آپ سن لینا، آپ آنا پھر آپ سننا، جس طریقے سے یہ اندر بیٹھے گا اور دوسری عدالت ہم باہر لگائیں گے، اور ہم اس سے جب تک اس کا استعفیٰ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں نے بھی آپ کی طرح سوال کیا، ظاہر ہے مجھے آپ کے سارے غصے کا آپ کا جو سارا غصے کا اظہار ہوتا ہے نا، میں اسی طریقے سے جہاں سے خبر لے رہا ہوتا ہوں میں وہی آپ والے غصے کا اظہار وہاں بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو چیف جسٹس بندیال نے منڈے کو فارغ کر دیا توہین عدالت کا، انہوں نے کہا تو کرے تو صحیح۔
میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ان کو کہیں کہ یہ ہمت کرے اور توہین عدالت کا نوٹس دے یا توہین عدالت. میں نے تو کہا پہلی بات تو یہ وہ نوٹس دے گا ہی نہیں. انہوں نے کون سا کو قانونی غیر قانونی دیکھنا ہے؟ وہ تو قانونی غیر قانونی دیکھ ہی نہیں رہے نا، وہ تو ایویں ہی اندھا دھند مار رہے ہیں. تو وہ تو قانونی غیر قانونی، انہوں نے 2 گھنٹوں میں پوری حکومت کو فارغ کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا جی اگر اس طرح کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم کوئی مانے گا نہیں اور ایسا کوئی حکم آئے گا بھی نہیں، اور یہ اگر کارروائی اس طرح کی انیشیٹ ہوئی تو پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر کسی حکومت نے یا کسی نے یہ سوچا ہوا ہے، بالفرض یہ سوچا ہوا ہے، میں آج آپ کے ساتھ 2-3 بڑی ایکسکلوسیو نیوز شیئر کرنے لگا ہوں. اگر کسی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ وہ فارغ کرے گا اور آپ شہید ہو کے عوام میں جائیں گے اور آپ مظلوم بن جائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، نہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں نہ ہم مظلوم ہونا چاہتے ہیں. ہم نہ مظلوم بن کے اور نہ ہی شہید ہو کے ہم عوام میں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو عوام جوتے ماریں گے. عوام یہ نہیں، عوام تو مہنگائی کو برداشت کر گئے ہیں، لیکن آپ کی کمزوری اور آپ کی عوام تو بغیرتی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کی کمزوری کو برداشت نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں اس چیز کا پورا ادراک ہے اور پورا احساس ہے اور یہی صورتحال ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مجھے جو بتایا گیا یقین کیجئے، انہوں نے کہا جی 2 باتیں ہیں. نہ تو الیکشن ہوگا، وہ تو اب پیچھے رہ گیا نا، الیکشن والی تو گیم ہی پیچھے رہ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بندیال کے بعد ہوگا. اور نہ ہی الیکشن ہوگا اور نہ ہی ہم توہین عدالت کے ذریعے گھر جائیں گے. اگر توہین عدالت آتی ہے تو بندیال صاحب گھر جائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے کہا مجھے ایک نیوز ملی ہے، میں آپ تک پہنچانا وہ ضروری سمجھتا ہوں. اور ان کو پاور کاریڈور بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو، مطلب وہ ایمرجنسی لگانا پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ایمرجنسی پہ ان کا کل اتفاق نہیں ہوا، اور ایمرجنسی کی راہ میں سب سے زیادہ جو آڑے آئے ہیں وہ زرداری صاحب تھے. یہ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کی تجویز کس کی تھی؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور ساتھ نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی. پی ٹی ایم تو ہے ہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھی چونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور حکومت کا حصہ ہے، تو پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ دعا کریں. ویسے تو فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مارشل لاء لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ایمرجنسی لگانے کا سوال اب بھی اسی طرح سے موجود ہے، امکان بھی موجود ہے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ امکان بڑھ بھی رہا ہے. اور یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے. لیکن ایک دفعہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ان حالات میں اپنی فوج کو سپورٹ کریں، اپنے جوانوں کو سپورٹ کریں، اپنے دفاع کے ادارے کا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کا ساتھ دیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں بطور قوم، کیونکہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اپنے دفاع کے. اب اگر یار انڈیا کے ایکٹر اور ایکٹریسز عمران خان کے حق میں کوئی چیزیں ریلیز کر رہے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اگر خود وہ ان کے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں سوٹ کرتا ہے، وہ تو ہمارا ڈریم ہے کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کو کمزور کر رہا ہے. پاکستان کی فوج ہی وہ واحد ادارہ ہے، یہ آپ نے خود سن لیا، وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کو اس نے اکٹھا یکجا رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج پہ جو وار کر رہا ہے، انڈیا والے کہتے ہیں بھئی جو ہم اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکے وہ ہمیں عمران خان نے کر کے دے دیا. تو پھر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے؟ آپ کو ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کس کے ایجنڈے پہ؟ جو کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہیں ہوگا. پھر آپ اندازہ کیجئے یہ عمران خان کا ڈریم ہے اور یہ عمران خان کی خواہش ہے. تو اللہ اس ملک پر رحم کرے، کرم کرے، اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی، پاکستان کے اداروں کی ہوگی، پاکستان کی ڈیموکریسی کی ہوگی، پاکستان کی فوج کی ہوگی. فوج نے جنرل سید عاصم منیر نے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنی شروع کر دی ہے، بلکہ وہ ڈانگ چلانی شروع کر دی ہے. اور ایسے انداز میں، ٹھیک ہے جو دیر آید درست آید، جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اب ان کو پتہ چل گیا بھئی یہ اصل میں چکر کیا تھا، معاملہ کیا تھا. اب یہ ڈانگ جیسے پھرتی جائے گی آپ کو میں معلومات دیتا جاؤں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.